ما اوحی الیک من ربک۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ کو 2/3 قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا، شاذ۔ یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تعبیر قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں۔ اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے، آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہ، ذکر بہ، بشر بہ، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔